السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ آج کا موضوع ہے کہ فرعون کتنے لوگوں کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے لگا، کتنے لوگ تھے جو دریا میں غرق ہو گئے، کتنے لوگوں پر عذاب نازل ہوا، کتنے لوگ فرعونی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ ناظرین کرام، ہمارا چینل تبلیغ قرآن پاک کی تبلیغ کے موضوع پر ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک آیت کو تفصیل کے ساتھ، باقی آیات کے ساتھ سیاق و سباق ملا کر موضوع بنا کر ایک ایک آیت کو قرآنی تفصیل احادیث پاک کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شیئر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو اس حالت میں صبح کرے کہ رات کو تو ایک آیت سیکھ لے تو تیرے لیے رات کو نفل پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے ایک آیت کو سیکھنا افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو ایک باب سیکھ لے، ایک موضوع پورا، ایک چیپٹر سیکھ لے تو تیرے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50، ہم نے اس کا ترجمہ مفہوم پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، 1000 نوافل سے زیادہ اجر پائیں۔ جتنی آیات سیکھیں گے، ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اور ہمارے چینل کو جو ہے اس کا وزٹ کریں اور اس کی تعلیمات کو حاصل کریں، قرآنی تبلیغ سنیں اور آگے شیئر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جتنے لوگوں کو نیکی کی طرف لایا جائے، ہر عمل کرنے والے کا ثواب رغبت دینے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بچانے کا، فرعون کو غرق کرنے کا جو واقعہ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، جب ہم نے پھاڑ دیا تھا، رستے بنا دیے تھے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو اس وقت نجات دی تھی، بچا لیا تھا غرق ہونے سے، اور فرعون سے بھی بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور فرعونی غرق ہو رہے ہیں، ساری فوجیں، گھوڑے، ہر چیز ان کی، وہ ساری طاقت غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، وہ فرعونی کتنے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگ کتنے تھے، یہ باحوالہ ہم بیان کریں گے، اور آپ کو وہ حوالے ہم کتابوں کے وہ دکھائیں گے۔ آگے یہی موضوع سورۃ دخان میں ہے، آیت نمبر 22 سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ، ہماری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 22 میں فرمایا، فَدَعَا رَبَّهُ
ان ہؤلاء قوم مجرمون، اپنے رب سے جب انہوں نے دعا مانگی کہ یہ قوم مجرم ہے، ہم پر ظلم و ستم کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے نبی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے میرے نبی، اے موسیٰ، اپنی قوم کو، بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت راتوں رات لے کر چلے جانا، تمہارا پیچھا کریں گے یہ لوگ۔ فرعون اپنے لشکر فوج کو لے کر تمہارے پیچھے آئے گا۔ اس وقت کتنے لوگ تھے بنی اسرائیل کے؟ تفسیر قرطبی میں ہے 6,20,000 بنی اسرائیل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ گئے تھے، اپنا ساز و سامان، اپنا جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ سارا سامان لے کر، اپنے مویشی لے کر گئے تھے ساتھ، وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے 6 لاکھ سے زائد تھے، اور تفسیر بغوی میں ہے 6,70,000 تھے بنی اسرائیل۔ یہ سارے حوالے ان کتابوں کے صفحات میں آپ کو آگے آخر پر دکھاؤں گا۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ فرعون اپنی فوج کو لے کر 1,07,00,000 آدمیوں کو لے کر حامان کے ساتھ، حامان نے یہ فوج تیار کی اور بنی اسرائیلیوں کے پیچھے گیا۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں 26 لاکھ بنی اسرائیلیوں کے پیچھے فوج لگائی فرعون نے۔ وہ فوج، وہ فرعونی 26 لاکھ تھے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے 1,07,00,000 آدمیوں کو فرعون لے کر بنی اسرائیلیوں کے پیچھے گیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پہلے ہی کہ اے بنی اسرائیلیوں اور اے میرے نبی، راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چلے جاؤ، فرعونی آپ کے پیچھے آئیں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا سے گزر جانا، دریا تمہیں رستہ دے گا، اس وقت تم گزر جانا۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو چھوڑ دینا ان کے لیے، کھلا چھوڑ دینا، ویسے ہی ان کو غرق کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ سارے فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے لگے۔ کم ترکو من جنات وعیون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، وہ سرکش قوم، وہ فرعونی لوگ کتنے باغات، چشمے، محلات چھوڑ کر گئے، سارے مر گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ مِّن کریم، اور کتنے باغات اور اپنی جو فصلیں اور عالی شان محلات چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ دنیا میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، وہ دنیا میں بڑی حاکمیت چلاتے تھے اپنے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، بڑی راحتوں، عیش و عشرت کے ساتھ اپنے گھروں میں، محلوں میں اور اپنے جو ہے باغوں میں رہتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وہ کمزور لوگوں کو وارث بنا دیا ان کے جائیدادوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع سورۃ شعراء میں آیت نمبر 59 میں فرمایا، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اس وقت جب سورج نکلا، سورج نکلنے کے وقت فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، تو جب دیکھا وہ جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیلیے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، اب ہم مارے جائیں گے، ہم پکڑے گئے، فرعون کی فوج ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں رستہ دوں گا، تم دریا سے گزر جانا، ان کو دریا میں غرق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دے گا، تم خاموش ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، آگے پھر کیا ہوا قرآن پاک بتاتا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات دریا کے کنارے پر آ جاؤ، اور دریا کو اپنا آسا مارو، دریا پر اپنی چھڑی آسا مار کر مارو، وہ خشک ہو جائے گا، رستے بن جائیں گے خشک، اور ان سے گزر جانا، اور ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں غرق کر دینا ہے، فرعونیوں کو۔ لا تخافوا درکم ولا تخشا، پکڑنے کے ڈر سے آپ خوف مت کھائیں، نہیں تم پکڑے جاؤ گے، اور نہ ہی غرق ہونے سے ڈرو۔ فاتبعہم فرعون نے جب پیچھا کیا، بجنودہ اپنی فوج کے ساتھ، فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو سب کو ڈھانپ لیا، پانی میں غرق کر دیا، پانی میں دریا میں چھپا دیا۔ ما غاشیہم، وہ پھر کیسا چھپایا ہم نے، وہ کیسا کتنا چھپایا، وہ کتنا ہم نے غرق کیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون بہت ہی گمراہ اور اپنی قوم کو گمراہ کرنے والا تھا، اس نے گمراہ کر دیا اپنی قوم کو، ہدایت نہیں دی اپنی قوم کو، اس لیے ہم نے غرق کر دیا۔ تو ناظرین کرام، سورۃ شعراء میں آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وحی کی، ہم نے وحی کی، اے موسیٰ اپنا آسا دریا پر مارو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فرمایا پہاڑوں کی طرح وہ بہت بڑے بڑے ٹکڑے، پہاڑوں کی مانند وہ کھڑے تھے، پانی کے درمیان میں سڑکیں خشک تھیں جن سے بنی اسرائیلیے گزر رہے تھے، وہ 12 رستے بن گئے، قبیلے بھی 12 تھے بنی اسرائیل کے، وہ 12 قبیلے 12 رستوں سے گزر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دوسرے بھائی کس حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کی جو دیواریں تھیں ان میں جو ہے الماریاں بنا دی، روشن دان بنا دیے، وہ روشن دانوں کے ذریعے سے دیکھ رہے تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دعوت اسلامی کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی کے اندر سے دیکھ رہے تھے، پانی کے اندر روشن دان بنے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ سب صحیح سلامت جا رہے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب ان لوگوں کو، فرعونیوں کو، فرعون کی فوج کو ان کے قریب کر دیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھ تھے وہ سارے کے سارے 6 لاکھ سے زائد جو تھے، 6,70,000 یا 6 لاکھ سے زائد جتنے بنی اسرائیلی تھے، سب کو دریا سے پار گزار دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور وہ
فرعونی جو تھے 1,07,00,000 آدمی یا اس سے کم و پیش جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے غرق کر دیے۔ تو ناظرین کرام، سورۃ یونس میں اس کی یوں تفصیل بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَاوَزْنَا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تجاوز کر دیا، بنی اسرائیل کو ہم نے دریا سے عبور کر دیا، پار لے گئے، البحر دریا سے، فاتبعہم فرعون، فرعون جو پیچھے لگا ہوا تھا اس نے اتباع کی، پیچھا کیا، وجنودہ بغیا وعدوا، دشمنی، عداوت اور سرکشی کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ہم نے ان سب کو پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ناظرین کرام، جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو پکار رہا تھا لا الہ الا اللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر میں ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، جس کے بغیر کوئی اور خدا نہیں، میں مسلمین میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ناظرین کرام، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے یہ آیت جبرائیل علیہ السلام کو سنائی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس وقت فرعون کے منہ میں دریا کا گارا ڈال رہا تھا، مٹی ڈال رہا تھا کہ یہ اس طرح کے الفاظ اب مت بولے، ٹائم گزر چکا ہے، تاکہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ لعنتی انسان ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہے، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، یہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے اور ساری زندگی سرکشی کرتا رہا۔ تو ناظرین کرام، سورۃ یونس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو کلمہ پڑھتا ہے، ساری زندگی پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور بہت بڑی جو ہے سرکشی اور فساد کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب میں آج تیرے جسم کو، بدن کو بچاؤں گا جو ہے لوگوں کے لیے، تیری باڈی کو، لِتَكُونُ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً، تاکہ تو نشانی بن جائے ان لوگوں کے لیے جو بعد میں پیدا ہوں گے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لوگ میری نشانیوں سے، بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچا لیا گلنے سے جو ہے اور بہہ جانے سے، دریا نے فرعون کے جسم کو نکال کر باہر پھینک دیا، لوگ اٹھا کر لے گئے، اور آج بھی وہ مصر کے عجائب خانوں میں پڑا ہوا ہے، یہ وہی فرعون ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے تفسیر ابن مسعود، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جانے والے تھے ان کی تعداد 6,70,000 تھی، اور تفسیر قرطبی میں ہے، قرطبی نے احکام میں جو ہے لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جو فرعون ساتھ لے کر گیا تھا اپنے فوجیوں کو، وہ 6 لاکھ قبطی تھے، اور باقی جو تفاسیر ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے، یہ تفسیر مظہری آپ کے سامنے ہے، اور تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ حامان 1,07,00,000 آدمی لے کر نکلا، 70,000 سیاہ گھوڑے بھی ہمارا تھے جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے، سارے کے سارے لوگ، وہ 1,07,00,000 آدمی تھے۔
اور ان کے ساتھ بہت سارا ساز و سامان، جنگی ہتھیار اور گھوڑے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے ہے کتابوں کے حوالے، یہ تفسیر مظہری ہے، اور یہ تفسیر مظہری ہے جس میں لکھا ہوا ہے 1,07,00,000 آدمی تھے، اور یہ تفسیر قرطبی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے تو تعداد ان کی 6,20,000 تھی۔ تو ناظرین کرام، اتنی بڑی فرعون نے تباہی کی اور سرکشی کی وجہ سے اپنی جو ہے مملکت کو بھی اور اپنی فوج کو بھی، اپنی جو رایا کو بھی ہلاک کیا۔ تو ناظرین کرام، سرکش لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سرکشی سے بچائے اور اپنی فرما برداری عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ جتنے لوگ سنیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔